رہے ہیں. صاف صاف تو نہیں کہہ سکتے لیکن نقصان ان کا بھی بہت ہو رہا ہے, کیونکہ موت کو گلے لگا کر یہ لوگ میدان میں اتر پڑے ہیں. ان کا صرف بس چلتا ہے تو عام عوام پر بمباری کرنے کا بس چلتا ہے. آمنے سامنے مجاہدین کے سامنے یہ ٹک نہیں سکتے. علامات قیامت میں سے ہے کہ مسلمان موت کو ناپسند کریں گے, کمزور ہو جائیں گے. چھوٹی علامات بہت ساری آپ کے سامنے رکھ دی تھی. بڑی علامات میں سے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, یوم تأتی السماء بدخان مبین, سب سے پہلے ایک علامت ہے کہ دخان مبین, واضح دھواں آئے گا. کیسا دھواں ہوگا؟ بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر کی روایت ہے. اس آیت کی تشریح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مکہ والوں کے خلاف بد دعا کی, اور اس میں جملہ آپ علیہ السلام نے بولا اللہم اجعل علیہم سنین کسن یوسف, اے اللہ ان پر ایسے قحط سالی مسلط کر دے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قوم پر قحط سالی آئی تھی. بارشیں آنا بند ہو گئی, تجارت بند ہو گئی, کھیتی باڑی بند ہو گئی, مکہ میں قحط کا عالم ہو گیا. جب قحط ہوتا ہے, بارش نہیں ہوتی, بھوک ہوتی ہے, تو ایک تو دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے, بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے گرد و غبار اڑتا ہے, فضا گرد آلود ہو جاتی ہے. پھر جب بھوک کا عالم ہو, آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرا اور دھواں سا آنے لگ جاتا ہے, تو اس طرح واضح دھواں ان کو نظر آنے لگ گیا تھا. یہ جو قحط کا زمانہ مکہ والوں پر آیا تھا, یوم تأتی السماء بدخان مبین سے یہی دھواں مراد ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہاں ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں, کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام تو ایسے رحمت والے پیغمبر تھے, کبھی کسی کے خلاف بد دعا نہیں کی. قنوت نازلہ اٹھا کے دیکھ لیں, کافروں کے خلاف بد دعائیں کی ہیں. جو لوگ ستاتے تھے, اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے, ان کے خلاف بد دعائیں کی ہیں آپ نے, اور یہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیا وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِ یوسف. مکہ والے مجبور ہو گئے. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اب تو صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. کافر ہونے کے باوجود وہ مکہ سے چل کے مدینہ آتا ہے, آپ علیہ السلام کو واسطے دیکھتا ہے کہ اے محمد, تمہاری برادری ہے, تمہارے خاندان کے لوگ ہیں, تمہارے قبیلے کے لوگ ہیں, وہ بھوک سے مر رہے ہیں, ان کے لیے کچھ خوراک کا انتظام کر دو. آپ نے اعلان فرمایا, مدینہ والوں نے خوراک کے ڈھیر لگا دیے. ابو سفیان وہ خوراک جمع کر کے مکہ لے جاتا ہے, دشمن ہونے کے باوجود. اتنا آپ نے تعاون فرمایا, قحط سالی آ گئی. تو دوسرے مفسرین بتاتے ہیں کہ قیامت کے قرب قیامت ایک دھواں آئے گا. اب اس دھواں جب آئے گا, اس کی حقیقت کیا ہوگی یہ تو آنے پہ پتہ چلے گا کہ کیا حقیقت ہے, کیسا دھواں ہے. ایسا کوئی دھواں ہوگا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا, پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو آنے پہ پتہ چلے گا, کوئی پکی بات ہم نہیں کر سکتے. البتہ علماء نے کچھ اس کی وضاحت کی ہے. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے ملحمت الکبریٰ, یہ قرب قیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ عظیم پیدا ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ جب انڈیا اور مسلمانوں کی جنگ, پاکستان کی جنگ ہوئی تھی, تو میدان جنگ تھا کتنا بڑا تھا, 1400 کلومیٹر کا میدان جنگ تھا, جہاں پہ جنگی جہاز اڑ رہے تھے, آ رہے تھے, جا رہے تھے. جب وہ بم برساتے ہیں, دھواں اٹھتا ہے, اس طرح کوئی ایسی جنگ اٹھے گی, پورے عالم کو, پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گی. اتنا بڑا وہ میدان ہوگا کہ اگر کوئی جانور کا بچہ
उस मैदान में चलना शुरू कर दे, मैदान जंग खत्म होने से पहले पहले वो मर जाए। आपने एक ताबीर फरमा दी, वाज़ेह हुआ होगा। बड़ी जंग की बात भी हदीस पाक के अंदर आती है। अल्लामा मनाजिर आसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यही एक तौजीह पेश की है। ये हैदराबाद दक्कन के अंदर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, दारुल उलूम देवबंद के फाजिल थे और जबरदस्त किताबें लिखी है उन्होंने इसकी यही वजाहत लिखी है कि जंग अजीम होगी और इतना बड़ा मैदान जंग होगा, जब बारूद फटता है तो धुआं उठता है, इमारतें गिरती हैं, धुआं उठता है, इस किस्म के हालात पैदा हो जाएंगे, पूरी दुनिया में धुआं ही धुआं हो जाएगा। और उसके बाद बड़ी अलामतों में से पहली आपके सामने अर्ज कर दी, इमाम महदी वो तशरीफ लाएंगे। इमाम महदी का पूरा तारुफ, क्या होंगे, कैसे होंगे, कहां से आएंगे, उसके बारे में राफजियों का, शियों का क्या नजरिया है, हमारा क्या नजरिया, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने रखूंगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मरने से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, अगली जिंदगी की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़।